Welcome everyone to my channel, which is Zam, the true way of life, with a new video. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کا آغاز کریں، آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تو ہی تعریف تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ تم سب کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کیا، تاکہ ہم بیٹھ کر تیرے کلام کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اے باپ، تمہارے بند سر کو کھول دے تاکہ جو تیرا کلام پڑھا جائے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے اور ہم سب تیرے کلام کے وسیلہ سے پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پوتر بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ نوکروں نے آ کر گھر کے مالک سے کہا، اے خداوند، کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا، تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والے سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانوں کو جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کے گٹھے باندھ لو، اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ یسوع مسیح اس تمثیل سے ہمیں آسمان کی بادشاہی یا عدالت کے دن کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یسوع مسیح نے خود کو اس آدمی کی مانند کہا ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔ یعنی جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اس دنیا میں حق کی تعلیم دی۔ یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر ہمیں خدا کی محبت سے روبرو کروایا اور ہمیں سکھایا کہ ہمیں خدا کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اور کلام کا بیج ہمارے دلوں میں بویا۔ خدا کا کلام کہتا ہے، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے، اگر جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسی ہی ہوں گی۔ اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے، یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے۔ اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بڑا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانہ سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانہ سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ لہٰذا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے کہ درخت پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے، یہاں تو پھل برا ہوگا، یہاں تو پھل اچھا ہوگا۔ اور روح کے پھل یہ ہیں، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، جبکہ برے پھل یہ ہیں، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدیعتیں، بغض، نشہ باز، ناچ رنگ اور ان کی مانند بہت سے۔ لہٰذا اگر ہم میں روح کے پھل موجود ہیں تو ہم مسیح سے ہیں، لیکن اگر ہم میں روح کے پھل نہیں بلکہ برے پھل موجود ہیں تو ہم مسیح سے نہیں ہیں، کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس دنیا میں ہوتے ہوئے کلام کا بیج بویا، یعنی اچھا بیج، اور خدا کا کلام ہم تک پہنچایا، کیونکہ وہ خود کلام تھا اور وہ ہمارے درمیان رہا، اور ہم اس کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے اور ہمیں کس طرح سے اسے پورا کرنا ہے۔
اور اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح جو کہ خود کلام تھے ہماری خاطر مجسم ہو کر اس زمین پر آئے اور وہ ہمارے لیے بوئے گئے تاکہ ہم اچھا پھل لا سکیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اس کی اگلی آیات میں لکھا ہے، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو گیا۔ اور بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا دشمن شیطان اور اس کے حاکم ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے، تمہاری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں بلکہ شیطان اور اس کی فوجوں سے ہے۔ لہٰذا ہمارا دشمن شیطان ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم سب مسیح سے دور ہوں اور اس کی فوج میں شامل ہو کر جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں، اور وہ لوگوں کو بہکاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقل کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ لہٰذا شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ہم سب تاریکی سے نکل کر روشنی میں بڑھیں اور خدا کے نور کی روشنی ہم سب پر پڑے تاکہ ہم سب روشن ہو جائیں اور خدا کا جلال ہم میں سے ظاہر کیا جائے۔ اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب گناہ میں ہی زندگی گزاریں۔ خدا کا کلام کہتا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم موت کو قبول کریں۔ اس لیے شیطان نہ صرف خود بلکہ اپنے ساتھ بہت سے ایسے خادموں کو بھی استعمال کرتا ہے تاکہ لوگ اس خدا سے دور کیے جائیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے جو ہو سکے تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہی ہم روحوں کی پہچان کر سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں یا گمراہی کی روح ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے، خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دینوی ابتدائی باتوں کے موافق ہے، نہ کہ مسیح کے موافق۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے روحوں کو آزمانا چاہیے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آخری زمانہ میں بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اسی طرح سے آج کل چرچز میں یسوع مسیح کے بارے میں بتانے کے بجائے لوگ ریچولز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، جبکہ خدا نے کہا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرے گا۔ بہت سے لوگ اسی بات پر جھگڑتے رہتے ہیں کہ سبت منانا چاہیے یا نہیں، یا اسی طرح سے بہت سے سوال، جبکہ خدا نے حکم دیا ہے کہ اپنے سارے دل اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری جان سے خدا سے محبت رکھی جائے، اور جس طرح سے خدا نے ہم سے محبت رکھی بالکل اسی طرح سے ہم بھی دوسروں سے محبت رکھیں۔ خدا نے حکم دیا ہے، اپنی پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو۔ اس لیے کڑوا بیج صرف شیطان کے ذریعہ سے ہی نہیں بویا جا سکتا بلکہ خادموں کے ذریعہ سے بھی بویا جا سکتا ہے، جن پر لوگوں کا سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہمیں ہر ایک روح کو جانچنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا گمراہی کی روح ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اور اس سے انسان گمراہ ہو کر تباہی کی طرف جاتا ہے، اور جب بیج بویا جاتا ہے تو وہ بڑھ کر پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ اگر ہم میں خدا کے کلام یعنی اچھا بیج بویا جائے تو ہم اچھا درخت بنیں گے، لیکن اگر جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے نہیں ہیں تو شیطان یا اسی کی طرح کے بہت سے خادمین ہمیں برا بیج بو دیتے ہیں جو بڑھ کر برائی کی طرف جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں
جو کسی خاص خادم کو صرف اسی وجہ سے مانتے ہیں کہ وہ معجزات کر سکتا ہے، جبکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس دن بہتر یہ مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا، اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ بس ضروری نہیں کہ ہم خادمین کا معجزات یا نبوتوں کی وجہ سے پیچھا کریں، جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں، ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ اس لیے جب بھی ہم کسی کا کلام سنتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اسے خدا کے کلام سے جانچیں کہ کیا واقعی ہی خدا کا کلام ہمیں ایسا ہی سکھاتا ہے، تبھی ہم گمراہیوں سے بچ سکتے ہیں، اور تبھی خدا کے کلام کا بیج ہم میں بڑھ کر ایک پھلدار درخت بن سکتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا، تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر ان کو جمع کریں؟ اس نے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ کٹائی تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور کٹائی کے وقت میں کاٹنے والے سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے لیے ان کو گٹھے باندھ لو، اور گیہوں میرے کھتے میں جمع کر دو۔ اس تمثیل میں گیہوں وہ لوگ ہیں جن میں کلام کا بیج بویا گیا اور وہ بڑھ کر پھلدار درخت بنے، جبکہ کڑوے دانے وہ لوگ ہیں جن میں برا بیج بویا گیا اور وہ بڑھ کر اور بھی زیادہ برے بن گئے۔ اور یہ کڑوے دانے شریر کے فرزند کہلائے۔ اور کٹائی دنیا کا آخر ہے، اور کاٹنے والے فرشتے، یعنی جب عدالت کا دن آئے گا، جو کڑوے دانے یعنی برے لوگ ہوں گے، خدا ان کو اکٹھا کر کے آگ میں ڈالے گا جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا، جبکہ گیہوں کے دانے وہ اچھے لوگ ہوں گے جنہوں نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور خدا کی بادشاہت میں خدا کے ساتھ ہوں گے۔ کیونکہ یسوع مسیح زندگی ہے، اور جب ہم یسوع مسیح سے دور ہوتے ہیں تو ہم میں زندگی بھی نہیں رہتی، بلکہ موت ہم پر غلبہ کر لیتی ہے۔ اس لیے جس شخص میں یسوع مسیح کے کلام کا بیج نہیں بویا گیا، وہ ابھی بھی موت میں ہے اور موت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یسوع مسیح کو قبول کریں اور اسے اپنا نجات دہندہ مانیں، کیونکہ وہی راہ، حق اور زندگی ہے۔ کوئی اس کے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا، اور نہ ہی آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر کوئی اور دوسرا نام بخشا گیا ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہو۔ یسوع مسیح ہی الفا اور اومیگا ہے، وہی اول اور آخر ہے، اور ہم سب اسی کی بھیڑیں ہیں، اور وہ ہم سب کا چرواہا ہے، اور جب ہم اسے پا لیتے ہیں تو ہم زندگی کو پا لیتے ہیں، اور وہی ہماری چٹان اور ہمارا برج ہے۔ اس لیے پطرس رسول کہتے ہیں، اپنی سب فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہارا خیال ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے، ماں باپ یا اس دنیا کے کوئی بھی لوگ تو ہمیں چھوڑ دیں گے، لیکن یسوع مسیح ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ وفادار ہے اور وہ ہم سب سے محبت رکھتا ہے، اور وہ ہماری ہی خاطر اس دنیا میں مجسم ہو کر آیا تاکہ ہم سب بچائے جائیں، اور اس نے باپ اور ہمارے درمیان جو دیوار تھی اسے توڑا اور ہم سب کو ایک کر دیا، اور اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنی بادشاہی میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ اس لیے پولس رسول کہتے ہیں، تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ لہٰذا یسوع مسیح جو اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، ہماری خاطر اس دنیا میں آیا، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں
یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اس میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹھا ہے، تک کہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ اور اسی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم دنیاوی چیزوں سے دور رہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اور یسوع مسیح نے ہی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہیں، نہ کہ زمین پر کی چیزوں کے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ہر ایک روح کو جانچیں تاکہ ہم اس بات کو پہچان سکیں کہ وہ ہمیں خدا کی محبت سے روبرو کرواتے ہیں یا دنیاوی چیزوں کے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے۔ آئیے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم سب تیرے شکر گزار ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ تو ہم سب کا زندہ آسمانی باپ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ اور ہم سب کے زندگیوں کا بدلنے والا ہے۔ ہم سب تیرے شکر گزار ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا، تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کو پڑھیں اور تیرے بھیدوں کو سمجھیں۔ تیرے کلام کی روشنیوں سے ہماری زندگیاں روشن ہو جائیں اور ہم تاریکی میں چمکیں اور تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلائیں، تاکہ ہر ایک گھٹنا تیرے حضور جھکے اور تجھے ہی اپنا خدا جانے۔ اے باپ، تو ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم سب تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے ہی ہم سب زندگی کو حاصل کریں۔ ہمارے ذہنوں اور سوچوں کو پاک بنا تاکہ ہم تیری نظر میں مقبول ٹھہریں، ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ اے باپ، اسی طرح تیرے حضور دعا کرتی ہوں ان سب لوگوں کے لیے جو تیرے حضور جھکے ہیں، تو ایک ایک کو چھو اور برکت دے۔ اے باپ، تو ان سب کی دلی خواہشوں کو پورا کر۔ جو کوئی بیمار ہے تو ان سب کو تندرستی صحت دے، اور جو کوئی بدرو گرفتہ ہے تو ان سب کو آزاد کر۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے، اور خدا کا فضل، یسوع مسیح کی محبت، پاک روح کی رفاقت شراکت ہمیشہ تک ہم سبھی کے ساتھ ساتھ ہو، آمین۔ Once again, God bless you all, and may this Christmas season bring more happiness to your life. And also celebrate this Christmas with great joy and peace, because He come to us in flesh to save us. And I pray that this Christmas season bring more happiness, more joy, and more blessing in your life. God bless you all. Amen.